بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 49 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی مشقوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آج ہم اس کی 10ویں مشق التدریب العاشر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بہت ہی زبردست اور آسان ہے، دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی النموذجین، کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ دو نمونوں میں ہے، دو مثالوں میں ہے۔ تو دو مثالیں سوال جواب کی صورت میں موجود ہیں، تو ان کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کس انداز میں ضمیر سے سوال بنا ہے اور پھر کس طرح اشارے سے آگے دو جواب بنائے گئے ہیں۔ تو دائیں طرف جو انتا، ہیا، انتی، ہوا وغیرہ ضمیر مرفوع منفصل ہیں، تو ان کو ہم نے سوال میں استعمال کرنا ہے۔ تو چونکہ ماں بی کا آپ دیکھ رہے ہیں، تو با حرف جر کے ساتھ اسی ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ تو انتا، ہیا وغیرہ یہ مرفوع کے طور پر یہاں تھی ضمیر، اب با کے ساتھ جب آئے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ مجرور حرف جر کے ساتھ ضمیر آئے یا مضاف کے ساتھ آئے، جیسے غلام ہو، تو یہ مجرور متصل ہوتی ہے، اور مجرور صرف متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ان ضمیروں کو ہم نے حرف جر کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر حرف جر کے ساتھ جب آئے گی تو وہ جس انداز میں ہوتی ہے، مجرور متصل جو ضمیریں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، تو اسی شیپ میں اسی طرح پڑھنے میں آئے گی، لکھنے میں آئے گی۔ تو انتا ضمیر مرفوع منفصل کو جب سوال میں لے کر آئے با حرف جر کے ساتھ، تو وہ بن گئی ما بک، ما بکا یا ما بک، یعنی ساکن کر کے اگر پڑھیں، یعنی آپ کیسے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے تعبیریں پڑھی ہیں سامنے والے کی صحت وغیرہ کے حوالے سے سوال کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی اسی کے کڑی ہے، ما بک، آپ کیسے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ تو اب جو بھی اس کو مسئلہ ہے، تو ہم پریکٹس کرنے کے لیے یہاں پر جو جواب دینے ہوں گے ہم نے اس سوال کے جواب میں، تو وہ اشارتاً ساتھ میں لفظ دیا ہوا ہے، تو ان کے اندر ہم نے درد ظاہر کرنی ہے۔ تو درد کے لیے جو تعبیر عربی میں بولی جاتی ہے، تو یہاں پر دو تعبیروں کی پریکٹس کروائیں گے۔ تو صدر کہتے ہیں سینے کو، تو ظاہر ہے پیچھے سوال تھا ماں بکا، آپ کیسے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے، تو سیکنڈ پرسن سے سوال ہوا ہے، تو جب وہ متکلم ہوگا اپنے بارے میں جواب دے گا تو متکلم ہی وہ فرسٹ پرسن بن جائے گا، تو کہے گا کہ میرے سینے میں درد ہو رہی ہے، میرا سینہ مجھے درد پہنچا رہا ہے، تو یوں وہ متکلم کے حساب سے صیغہ بولے گا۔ یہاں پر کاف ضمیر جو ہے وہ ضمیر متکلم سے بدل جائے گی، تو کہتے ہیں صدری، میرا سینہ، یوں علمونی، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ابھی لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے تو یہی ترجمہ بنے گا کہ میرا سینہ مجھے اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن عام جو اس کا جملہ بولا جاتا ہے، ہم جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تکلم کے اندر عبارت کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس میں جو عام طور پر جملہ مشہور ہوتا ہے یا رائج ہوتا ہے تو اس کو لیا جاتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ جو ابھی میں نے کیا وہی تھا، لیکن عام تعبیر جو بولی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سینے میں پین ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سینے میں تکلیف ہے، اذیت ہے، درد ہو رہی ہے، اس معنی میں کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ کہ میرا سینہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرامر کے حساب سے ترجمہ وہی بنے گا، لیکن ہم نے عام تکلم والا کرنا ہے جو میں نے بعد میں عرض کیا۔ اچھا جی، آگے اسی جواب کو دوسرے انداز میں لینا ہے۔ کہتا ہے انا مصاب بعلم فی صدری، ترجمہ اور اردو تعبیر وہی بنے گی جو میں نے ابھی کی کہ مجھے سینے میں درد پہنچی ہے، درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انا مصاب بعلم فی صدری، میرے سینے میں درد ہو رہی ہے یا مجھے سینے میں تکلیف ہے۔ آگے ہیا ضمیر جو واحد مؤنث غائب کے ہے، تو اس کو حرف جر کے ساتھ لے کر آئے تو مجرور متصل میں ہو جائے گی ما بہا، یعنی تھرڈ پرسن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، فیمیل کے بارے میں کہ اس کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اب وہ کہتے ہیں اسنان، تو دانتوں کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اسنانھا تؤلمھا، ان سے دانتوں میں درد ہے، اسنانھا تؤلمھا، اس کے دانتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے۔ اور دوسری تعبیر ہیا مصابۃ بآلام فی اسنانھا، تو ہیا اور مصابہ یہ ان کی مطابقت آپ دیکھ رہے ہوں گے مؤنث کے طور پر، تو اس کی بھی تعبیر اردو میں وہی بن جائے گی کہ اس کے دانتوں میں تکلیف ہے، پین ہے، درد ہو رہی ہے۔ تو ویسے مصاب اور مصابہ پہنچنے کے معنی میں ہے، مراد وہی اردو تعبیر میں پریشانی ہونا اپنی، اور ان کی پریکٹس میں پیچھے بھی ہم نے کئی بار ان جملوں کی ہوئی ہے کئی انداز میں، تو یہاں پر مزید پریکٹس آگے بھی آ رہی ہے اگلی مشق میں۔ تو آگے ہے انتی، واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر، یہ مرفوع منفصل کے طور پر تھی، اب اس کو حرف جر کے ساتھ لے آئیں گے، تو ماں بیکی یا ماں بیک، تو سامنے فیمیل کھڑی ہے، اس سے بندہ پوچھ رہا ہے یا کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو پیٹ کی درد کا اظہار کرنا ہے، تو کہتی ہے آگے سے وہ، کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن سے بات ہوئی ہے، تو وہ اپنے بارے میں جب جواب دے گی تو وہ متکلمہ بن جائے گی، تو کہہ رہی ہے بطنی یؤلمنی، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو اسی طرح اگلی تعبیر میں کہتے ہیں انا مصابۃ بعلم فی بطنی، اب دیکھیں انا مصابات، چونکہ انا میں واحد متکلم کے اندر اگرچہ یہ مذکر مؤنث کے لیے اکٹھا صیغہ سیم ہی ہے، لیکن چونکہ پیچھے سوال جس سے ہوا ہے تو جواب میں وہ مؤنث ہے، اس لیے خبر مؤنث ہے مصابہ، اور ضمیر چونکہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہاں پر، تو انا مصابۃ بعلم فی بطنی، تو یہاں پر بھی وہی تعبیر کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ آگے ہوا، یہ غائب کی ضمیر ہے، ہوا مذکر غائب، تو ماں بھی ہی آ جائے گا، ماں بھی، تو عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو کہتے ہیں عینہ تؤلمہ، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے یا درد کر رہی ہے، پین ہے۔ دوسری تعبیر آ جائے گی ہوا مصاب بعلم فی عینہ، اس کی آنکھ میں پین ہے، تکلیف ہے، درد ہے۔ اچھا یہاں پر آپ نے ہو سکتا ہے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ عین آنکھ ہے، اس کے لیے تؤلم صیغہ آیا ہے، اور اوپر باطنی تھا تو اس کے لیے یؤلم نہیں آیا ہے، یؤلم صیغہ جو آیا تھا غائب کا، مذکر غائب کا، اور یہ تؤلم مؤنث کا۔ تو اس کے وجہ سے ایک اصول ذہن رکھ لیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن یہ اکثر یوں استعمال ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء دو ہیں نا، جس طرح آنکھ یہ دو ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ ایک ہے لیکن آنکھیں دو ہیں، تو جو دو جزو ہیں نا جسم کے اعضاء ہیں، تو ان کے لیے صیغہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، جیسے عین، تو یہ آنکھیں دو ہوتی ہیں، تو تؤلمھا، اور بطن پیٹ ایک ہے تو اس کے لیے، اس طرح اوپر سینہ تھا صدر، تو اس کے لیے بھی یؤلم آیا تھا، تو ساکن پنڈلیاں دو ہوتی ہیں تو اس لیے اس کے بھی آگے اسی طرح صیغہ آئے گا، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں کچھ دو تین اعضاء یہ مستثنیٰ ہے اس اصول سے، لیکن اکثر یہی ہے۔ تو ہوا کا ہو گیا، آگے ہوا مصاب بعلم فی عینہ، اس کی آنکھوں میں درد ہے، تو انتا کے حساب سے بالکل سیم اوپر والا سوال بنے گا جو اوپر نمونے میں تھا، انتا ما بکا، تو سا کو کہتے ہیں پنڈلی کو، تو سا کی تؤلمنی، میری پنڈلی میں تکلیف ہے، درد ہے، اذیت ہے، جب میری پنڈلی درد کر رہی ہے۔ انا مصاب بعلم فی ساقی، میری پنڈلی میں درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف پہنچی ہے۔ ہیا کا بھی سیم اوپر والا سوال، ما بہا، اس یعنی تھرڈ پرسن جو فیمیل ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، تو یدن کے لیے جواب دینا ہم نے، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تو کہتے ہیں یدو، اب چونکہ یہ ہیا مؤنث کا ہے تو اس لیے یادو ہا آئے گا ساتھ، ٹھیک ہے، یادو ہا تؤلمھا، اس کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، اذیت ہے، درد ہے، اس کے ہاتھ درد کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے ہیا مصابۃ بعلم فی یدہ، اس کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، اذیت ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ آگے انتی ہے تو ماں بیکی، تو آگے کہتی ہے رأس، رأس کہتے ہیں سر کو،
کہتی ہے رأسی یؤلمنی، میرے سر میں اذیت ہے، تکلیف ہے، میرا سر درد کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں سر ایک ہوتا ہے تو یؤلم غائب کا صیغہ آئے گا۔ سوری، تو پیچھے خطاب کی ضمیر تھی تو یہاں متکلم کی بنے گی آگے، انا مصابۃ بعلم فی رأسی، میرے سر میں اذیت ہے، تکلیف ہے، پین ہے، درد ہے۔ ہوا غائب کی ہے تو ماں بھی، ٹھیک ہے، اور درس کے ساتھ بھی وہی ضمیر لگے گی غائب کی، تھرڈ پرسن۔ تو اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں درس، کہتے ہیں داڑھ کو، یہ چہرے میں داڑھ ہوتی نا، جو مرد حضرات ہیں تو ان کی جو داڑھی ہے، تو داڑھی کو بھی داڑھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ داڑھ کے اوپر اگتی ہے۔ آپ اگر میل ہیں تو آپ اپنا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ لگا کر تو یوں ہاتھ رکھیں گے نا تو تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ جہاں داڑھی ہوتی ہے تو یہ داڑھ ہے۔ تو کہتے ہیں درسہ یؤلمہ، اس کی داڑھ میں اذیت ہے، تکلیف ہے، اس کی داڑھ درد کر رہی ہے۔ تو آگے ہوا مصاب بعلم فی درسہ، اس کی داڑھوں میں، اس کی داڑھ میں اذیت ہے، تکلیف ہے۔ آگے انت مخاطب کی ضمیر ہے، ما بکا یا ما بک، آپ کو کیا ہوا ہے، تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن سوال ہوگا تو اب وہ متکلم بن جائے گا فرسٹ پرسن۔ کہتا ہے انفی، یا ضمیر متکلم کی، انفی، انف کہتے ہیں ناک کو، کہتا ہے انفی یؤلمنی، آنکھ سوری ناک ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے نتھرے دو ہوتے ہیں لیکن ناک ایک ہے، صیغہ اس کے لیے مذکر کا آئے گا، انفی یؤلمنی، میرے ناک میں اذیت ہے، میرا ناک درد کر رہا ہے، تکلیف ہے۔ تو انا مصاب بعلم فی انفی، میرے ناک میں تکلیف ہے، درد ہے۔